بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ملک کے ہر کونے میں جو ہے ایک انتشار کا ماحول ہے، بد امنی کا ماحول ہے، اور اس دیش کے چند نام نہاد ہندو سماج کے جو اپنے آپ کو ٹھیکیدار کہتے ہیں، جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ جو ہے سنت کا لقب لگا رکھا ہے اور مہاراج کا لگا رکھا ہے، لیکن ان کی بول بانی کے اندر زہر، نفرت کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ آج آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 دن سے پہلے آپ نے دیکھا کہ غازی آباد کے اندر ایک ایسا شخص جسے چند لوگ جو ہے یتی نرسنگھانند کے نام سے جانتی ہے، لوگ جو ہیں اسے سننا پسند نہیں کرتے، چونکہ وہ اپنی زبان سے جو ہے سوائے نفرت کے کسی اور چیز کا جو ہے پرچار نہیں کر سکتے۔ انہوں نے غازی آباد کے اندر جو ہے پیارے نبی، آخری نبی، تاجدار مدینہ آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے گستاخی کرنے کی جو ہے ناکام کوشش کی۔ انہوں نے جو لوگ وہاں موجود تھے اس سبھا کے اندر جو ہے، جو بہت ہی کم گنتی میں مٹھی بھر لوگ تھے جو اس کی بات کو سن رہے تھے، اس کی زبان کو سن رہے تھے، جس کے اندر وہ اسلام کے تعلق سے مسلمانوں کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے زہر افشانی کر رہا تھا، نفرت کے بول رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں جب پورے ملک کے اندر جو ہے راون کو جلایا جائے گا، کیوں نہ ہم اس کی جگہ اور ہمارا ہر ہندو جو ہے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کو جلائے۔ تو نعوذ باللہ اس طرح کے الفاظ ایک ایسے انسان کی اور سے جو اپنے آپ کو تتھا کتھت سنت اور مہاراج کہتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی نندا کی جائے، جتنی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ آپ کو یہ جان لینا بے حد ضروری ہے کہ یتی نرسنگھانند جیسے لوگ، جنہیں مٹھی بھر لوگ جو ہے اپنا آقا سمجھتے ہیں، اپنا رہبر سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ جو اس ملک کا سیکولر ہندو ہے، جو اس ملک کا وہ ہندو جو امن، شانتی اور بھائی چارے میں وشواس رکھتا ہے، اس ملک کا وہ ہندو جو یہ چاہتا ہے کہ کبھی کسی کی آستھا کے ساتھ جو ہے کھلواڑ نہ ہو، وہ کبھی اس طرح کے الفاظ نہ تو برداشت کر سکتا ہے اور نہ ہی کبھی اس طرح کے بولنے والوں کو سپورٹ کرتا ہے، نہ ان کی حمایت کرتا ہے۔ یتی نرسنگھانند جیسے لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے اور یہ جان لینا چاہیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تمہارے یہ الٹے پلٹے کلام، تمہاری یہ الٹی سیدھی باتیں، تمہارے یہ زہر افشانی والے کلام کسی طرح کی جو ہے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ جس شخصیت کی شان کو جو ہے، ان کی جو بلندی اور ان کا جو مقام جو اور رتبہ ہے، اس کو جس ملک، اس دنیا کے جو مالک ہیں، خالق ہیں، اللہ پاک نے جو ہے ان کے رتبے کو جتنا بلند کیا ہے، اور عالم اسلام ہی نہیں بلکہ زمین ہو یا آسمان، تمام جہان میں جو ان کا بلند اور بالا مرتبہ ہے، اس مرتبے کے اندر کسی طرح کی کمی نہیں آئے گی۔ تو یتی نرسنگھانند کو سمجھ لینا چاہیے کہ تیرے جیسے لوگ کچھ بھی بولتے رہیں، کسی کی صحت پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے، لیکن اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی بول بانی کے ذریعے چند ہندو سماج کے لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا لوں گا اور ان کو جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، تو یہ جان لے اچھی طرح کہ ہندو سماج کبھی بھی ایسے شخص کو سپورٹ نہیں کرتا، ان کا سمرتھن نہیں کرتا، ان کی حمایت نہیں کرتا، جن کے زبان کے اندر، جن کے بول کے اندر جو ہے زہر ہوتا ہے۔ ہندو سماج اپنے ایشور کو جو ہے سامنے رکھتا ہے، اس کی پوجا اور ارچنا کرتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی کسی مذہب کو ٹھیس نہیں پہنچاتا، کسی مذہب کی آستھا کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرتا۔ دوسری بات، میں اس دیش کے پردھان منتری اور یو پی کے جو مکھیہ منتری ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے جو لوگ سماج کے اندر نفرت کا کام کر رہے ہیں، سماج کے لوگوں کو بانٹنے کا کام کر رہے ہیں، ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس ملک کے سوہارد کو، امن کو، خوشحالی کو بگاڑنا چاہتے ہیں، آخر آپ نے ایسے لوگوں کو بے لگام کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ ان لوگوں کے گھروں پر آخر بلڈوزر کیوں نہیں چلائے جاتے؟ ان لوگوں کے گھروں کو قرق کیوں نہیں کیا جاتا؟ ان لوگوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر حکومت یہ چاہتی ہے، اگر کیندر سرکار یہ چاہتی ہے، اگر یوگی حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ سبھی کے ساتھ برابر کا برتاؤ کرنا چاہتی ہے، تو اسے چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں پر لگام
लगाए, इस तरह के लोगों पर अगर लगाम लगेगी, इस देश का अमन बचा रहेगा, इस देश की शांति बची रहेगी, इस देश का सौहार्द बचा रहेगा, इस देश की गंगा जमनी तहजीब की मिसाल बरकरार रहेगी। मैं आखिर में यही कहना चाहता हूं कि देश के तमाम लोग जो एक दूसरे के मजहब का एहतराम करते हैं, एक दूसरे के मजहब का सम्मान करते हैं, वो इस तरह के लोगों पर लगाम लगाएं, ताकि फिर मुल्क के अंदर जो है कोई इस तरह का अपने आप को संत और महाराज कहने वाला अपनी बोलबानी में जहर ना उगल सके।